اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا. میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے، چائنا سے، امریکہ سے مختلف ہے. 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے. تو جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا تو اثر عذاب ہی غریب کے اوپر آتا ہے. میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا ہے، دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے جو لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے. وزیر اعظم نے اپنی دوہری مشکل کا تذکرہ کر دیا. میں ہوں سید عائشہ ناز. تھنک ٹینک کے ساتھ ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری خاور گھمن میں ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ناظرین، جس مشکل کا وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے آج بجٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دوسرا سالانہ بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے. بڑے مارجن سے جو بڑے بڑے ٹارگٹس تھے اس گورنمنٹ کے وہ اس نے مس کیے ہیں. وجوہات اس کی بہت سی ہیں. بہرحال حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسے کورونا ریلیف بجٹ قرار دیا جا سکتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا جو اہداف اب گورنمنٹ نے فکس کیے ہیں وہ حقیقی بنیادوں پر کیے گئے ہیں؟ کیا دوبارہ نظر ثانی کے اس پر امکانات بھی موجود ہیں؟ آئندہ مالی سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا کیسا رہے گا؟ ایاز صاحب، منجھدار میں کہہ لیں ہم مشکلات میں پھنسی اس گورنمنٹ کا یہ جو آئندہ مالی سال ہے اسے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کے پریزنٹ کرنے کے بعد؟ دیکھیے، ہمیں ایک موقع تھا خاص کر کے اس بیماری کے بیچ میں کہ ہم اپنے جو اکنامک پرائیورٹیز ہیں اور جو ہمارا شکل ہے معیشت کی اسے ہم کوئی تبدیلی کی طرف لے کے جاتے جی. لیکن اس کے لیے دو چیزیں درکار تھیں، ایک ہمت اور ایک سوچ. تو اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں دکھائی گئی، گھسی پیٹی جو چیزیں. اب وہ ٹارگٹ کم ہوئے تو ٹارگٹ ایسے وہ کم ہوئے. نئے سیکٹرز جن پہ زور دیا جا سکتا تھا، ایک ہی سیکٹر ہے جس نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں، وہ زراعت ہے. آپ کا ایکسپورٹ انڈسٹری وغیرہ وہ تو ویسی ستیہ ناس ہو گیا ہے، لیکن آپ اس سے ہٹ نہیں سکے. وہی گھسی پٹی چیزیں آپ وہ کر رہے ہیں. ہمیں تو بجٹ یاد ہو گئے ہیں، ایک ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے، ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے، اتنا سا وہ ڈیولپمنٹ پہ ہو جاتا ہے، بس وہ ہے. لیکن جو ایک آپ ریسٹرکچر کر سکتے تھے اکانومی کو یا اس کی طرف جا سکتے تھے، ایسے چیزوں کو ڈسکریج کرتے جن کا کوئی فائدہ پاکستانی قوم کو نہیں ہے. فرض کر میں مثال پہ دیتا ہوں، آٹوموبائل انڈسٹری ہے، اس کو اتنا یہاں پہ فیور پاکستان جیسی معیشت میں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرنا چاہیے. آپ کو انسینٹیوز دینے چاہیے، بسوں پہ دینے چاہیے، نہ کہ گاڑیوں پہ. یہ جو 2 نمبر کی گاڑیاں یہاں پہ بنتی رہی ہیں اور جن سے آپ کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں، کیونکہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کبھی ڈیولپ نہیں کر سکے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ ایگریکلچر کو ایک دے سکتے تھے کہ اس کی جو ساری پوٹینشل ہے اس کو آپ کریں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کھانے کا، اس سال بھی ہم گندم جو ہے امپورٹ کریں گے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. تو ایک چیز جس کو آپ کرنا چاہیے. انڈسٹری ہماری ویسی برباد پڑی ہے. باقی جو فگرز ہیں، اتنا خسارہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وہ تو ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کچھ ایسے نہیں ہے جو امیجنیشن سے کر کے آپ کر سکتے تھے، وہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ پاکستان کو کسی نئی سمت میں ڈالا جائے. نئی سمت میں ڈالنے کے لیے اقدامات ابھی تک دکھائی نہیں دیے، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز نہیں ہیں. اچھا، ویسے سلمان صاحب، ہم اپریل کے آس پاس سن رہے تھے کہ سپر کرونا ٹیکس لگایا جائے گا جو ویلدی لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے اوپر، لیکن بعد میں سے رد کر دیا گیا اور دوسری جانب کا فیصلہ کیا گیا. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پسی ہوئی معیشت ہے اس کو طاقت کے ٹیکے لگانے کے لیے ان سیکٹرز کو دیکھا گیا ہے، کسی طرح ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نکالا جا سکے اس میں سے، یا نہیں؟ عائشہ، ہمیں اس کو اتنی ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے جتنی سنجیدگی سے ہمارے اراکین اسمبلی لیتے ہیں کہ 25-30 سال سے میں یہ عمل ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب سے سنجیدہ عمل ہے قوم اور ملک کے حوالے سے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے عوام پہ نظر دوڑائیں تو وہ جو کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اراکین اسمبلی کے سامنے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 95% سے زائد اراکین اسمبلی نہ تو وہ کتابیں کھولتے ہیں نہ انہیں پڑھتے ہیں. اور یہ بجٹ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، تاثر تو ہر منتخب حکومت یہ دیتی ہے کہ منتخب حکومت کے اراکین اسمبلی کی آراء کی روشنی میں یہ بجٹ،
یہ منتخب اراکین اسمبلی کی آراء کی روشنی میں نہیں بنتا، یہ ہمارے سرکاری افسران جو ہیں جو اس کام میں اپنی ایک اہلیت رکھتے ہیں وہ بجٹ بناتے ہیں، اور اسی لیے ان کا اراکین اسمبلی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک بڑی بری روایت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے سنجیدہ عمل ہے، اور جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو جو تماشا وہاں پر لگتا ہے وہ اس سال بھی لگا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے لگایا، اس سے پہلے بھی لگتا رہا، اور یہ سلسلہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے شروع ہے کہ جب بھی کوئی سنجیدہ موومنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کوئی ایشو سامنے آتا ہے، بجٹ پیش ہوتا ہے، تو وہاں پر تیاری ہوتی نہیں ہے، لہٰذا نعرے شعرے لگا کے آٹا چور چینی چور تو احتجاج اپنا ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ ہر بجٹ کی ایک پہچان ہوتی ہے، کسی کی انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کی ایگریکلچرل کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کی گھریلو صنعتوں کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ چیز تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو دیکھیں عوام کا تو میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے جب سے اشیاء ضروریات کی قیمتوں کا تعین بجٹ کی بجائے اور سارے ادارے بن گئے وہ کرتے ہیں، تو لوگوں کا انٹرسٹ تو اس بجٹ سے کوئی نہیں تھا۔ ایک طبقہ تھا جس کا انٹرسٹ تھا، وہ کون؟ ہمارے سرکاری ملازمین، ان کی تنخواہوں میں کچھ معمولی اضافہ ہو جاتا تھا، پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو وہ بھی اس دفعہ نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ 1-2 حکومتیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں پرائم منسٹر بنے تو اسحاق ڈار صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا تو اس میں انہوں نے بھی نہیں تھا کیا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ کرنا پڑے گا۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ کرنا پڑے گا۔ جو انہوں نے ٹارگٹس دیے ہیں، سب سے اہم بات ہے وہ جو ترقی کی شرح جو خود حکومتی اعداد و شمار ان کے ماہرین کے مطابق وہ مائنس میں چلی گئی تھی۔ ہم صرف کرونا سے پہلے کی صورتحال دیکھنا، یا تو کرونا سے پہلے کی صورتحال معاشی حوالے سے کوئی بہتر تھی، اور کرونا کے آنے کے بعد یہ ساری بربادیوں کا عمل شروع ہوا ہے۔ اب انہوں نے ہدف رکھا ہے 2.1 کا، کیا وہ یہ ہدف کر پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہدف تب ہوگا کہ جب FBR کو بھی آپ نے ٹارگٹ دیا ہے، اور یہ ٹارگٹس تب ہوں گے جب کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں پھلے پھولیں گی۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آنے والے وقت کے اندر یہ کرونا کے اثرات اور شرح اموات بڑھیں گی، ہم نے کرونا کے ساتھ جینا ہے، ہم نے کرونا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو مجھے آگے نظر نہیں آ رہا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آگے سے ایسی کوئی روشنی کی لکیر نظر نہیں آ رہی کہ ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ مشکل صورتحال کے اندر بجٹ بنا لینا، اور حماد اظہر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں پیش کر دیا، بس یہی ان کا کریڈٹ ہے۔ اور اس پر اپوزیشن نے تھوڑا بہت پردہ بھی ڈال دیا، ظاہر ہے شور شرابے میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن جو نوٹ کرنے کی باتیں وہ یہی سوال کہ نیگیٹو آپ کا گروتھ ریٹ، تو پھر آپ ٹارگٹس کیسے اچیو کریں گے ریونیو کے؟ پروفیسر صاحب دیکھیے بجٹ کو آپ کو ایک مختلف اینگل سے دیکھنا ہے۔ یہ ہے اصل میں سروائیول کا بجٹ، ریوائیول کا بجٹ نہیں ہے۔ اس کا مقصد اکانومی کو ریوائیو کرنا نہیں ہے، نہ ہی اس وقت ہم ریوائیول کا سوچ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے سروائیول کا ہے، جس تو ہماری جو اکانومی کی صورتحال پچھلے 2-3 مہینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں کچھ پیکیجز وغیرہ، کچھ تھوڑا بہت ریلیف حکومت نے بزنس وغیرہ کو دیا، تھوڑا سا ریلیف ملا ہے۔ اچھا، اس ریلیف کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، یعنی جو 2-3 مہینے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں کنٹینیو ہو رہی ہیں اگلے سال کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اور چلو یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے نیا ٹیکس دینے کی، آپ ٹیکس کیا لگائیں گے؟ لیکن بیوروکریسی اگر چاہے تو اس طرح خراب کرنے کے لیے اس قسم کے فیصلے کر سکتی ہے، تو یہ جو ہے یہ نہیں ہوا ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ہیلتھ پہ کچھ آپ نے تھوڑی سی رقم بڑھائی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے لیے بھی کچھ ایلوکیشن ایکسٹرا ہے اس کے اندر، اور تیسرا یہ کہ احساس فنڈ کے لیے جو کیا ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ سروائیو کروا رہے ہیں اپنی اکانومی کو انہی لائنز پہ جو لائنز پچھلے 3-4 مہینے میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی تو سچویشن بھی ڈیولپ ہوگی پروفیسر صاحب، پھر ریوائز ہوگا یہ۔ دیکھیں ابھی سنیے، اب ہوگا یہ کہ یہ جو فگرز دیے گئے ہیں یہ وغیرہ، یہ ان کو آپ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ سمجھیے۔ یہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ جو کرونا کی زد میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہ کرونا آپ سے اگلے 3-4 مہینے میں کیا سلوک کرتا ہے۔
اگر تو آپ نے کرونا کو اگلے کوارٹر میں فرسٹ کوارٹر جو کہنے جولائی اگست سپٹمبر فرسٹ کوارٹر ہے اس سے پھر اگلا کوارٹر ہے یعنی دسمبر تک، تو اگر تو سپٹمبر تک آپ کے ہاں یہ کرونا مینیج ہو جاتا ہے تب اس کے بعد آپ بات کیجئے گا ریوائیول کی. تو ابھی تو یہ سروائیول ہے، لہٰذا ان پالیسیز کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اور اگر یہ معاملے اسی طرح چلتے رہے تو یہ جو ٹارگٹ ہیں ریونیو کے جو ٹارگٹ ہے جیسے وہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ریونیو کے ٹارگٹ ریوائز ہوتے ہیں، آپ نیچے کو لاتے ہیں، اسی طرح یہ نیچے کو لاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس سے زد سے نہ نکل سکے تو بہت سی ایلوکیشن جو آپ نے مختلف ایریاز میں کی ہے وہ آپ کو ریوائز کر کے پیسہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا ہیلتھ کے لیے اور کرونا کو فائٹ کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کو ایک ٹرانزیشن کا بجٹ کہیں، اس کو ایک سروائیول کا بجٹ کہیں. ریوائیول کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جب کرونا ہمارے مینیج ہو جائے گا تب ہم ریوائیول کی بات کر سکتے ہیں. اچھا، بجٹ آنے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت میں خاموش انڈرسٹینڈنگ موجود ہوگی، لیکن آج ایوان کا ماحول اتنا مختلف کیوں دکھائی دیا خاور؟ عائشہ، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کس نے بتایا کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میں تو پچھلے 20 سال سے جتنے بھی بجٹس دیکھے ہیں، سیشنز دیکھے ہیں، وہاں پہ یہی ہوتا رہا ہے. جب بھی حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، آج کل پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو اپوزیشن کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو شروع ہوگا ضرور کرتی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک پیپلز پارٹی کا سیشن تھا، اس سیشن کے اندر ایاز صاحب بھی موجود تھے، تو محترم ہمارے احسن اقبال صاحب وہ چپاتی لے کے آ گئے تھے، وہ گلے میں ڈال کے، تو بڑا ایک زبردست انہوں نے سین کریٹ کیا تھا. اپوزیشن یہی کرتی ہے. دیکھیں، چند ایک حقیقتیں ہیں، ان کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. امریکنز یہ کہتے ہیں کہ دی گریٹ امریکن ڈپریشن جب ہوا تھا اس سے بھی بدتر حالات ہیں امریکن اکانومی کے. یہاں پہ ایک دن ایاز صاحب نے ذکر کیا تھا اور یہ لکھی پڑی بات ہے، برطانیہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 سالہ جو تاریخ ہے برطانیہ کی، اس کے دوران ہم نے اتنا برا حشر اپنی اکانومی کا نہیں دیکھا. یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی انپریسیڈنٹڈ جو ان کی اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے. تو ساری دنیا کے اندر اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے. اور پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح کہا، سروائیول کا بجٹ ہے. اب یہ ہے کہ چند ایک جو چیدہ چیزیں جو اس بجٹ کی ہے، اگر آپ کو اس کا مثبت آپ پہلو دیکھنا چاہیں تو بالکل کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. جو غیر ترقیاتی جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں ان کو وہیں پہ منجمد کر دیا گیا، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی. جو ماضی کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنسی اور ان کے اخراجات خام میں بڑھا دیے جاتے تھے، ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. تنخواہیں، بے شک ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے لیے تنخواہوں میں اضافے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑی شدت سے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ بجٹ آئے گا تو کوئی تنخواہ بڑھے گی تو کچھ آگے معاملات بڑھائیں گے. انہوں نے گھروں کے جو اخراجات پلان کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ نہیں بڑھے. وہ بھی ایک ظاہر بات ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نہیں بڑھایا گیا. باقی دیکھیں، وی آر ان دا مڈل آف کرائسس. کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ ہماری ملک کی اگلے 2-3 مہینے کے دوران صورتحال کیا ہوگی، اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی، یہ کرونا وائرس ہمارے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہ کوئی ارتھ کویک ہے جس کا تخمینہ آپ نے لگا لیا کہ جس طرح 2005 میں آیا کہ اتنے نقصانات ہوں گے، اتنا میں پیسہ چاہیے ہوگا، ری بلڈنگ کر لیں گے. نہ ہی یہ کوئی ہریکین ہے، وہ آیا، طوفان آیا، گزر گیا، تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کا تخمینہ لگا کے تو چیزیں مینیج کر لیں گے. کرونا وائرس ابھی آپ کے اوپر بھرپور اٹیک کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کنٹرول ہوا تھا وہاں پہ ریسرچ ہو رہا ہے. ہر ملک جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے، ویک ٹو ویک، منتھ ٹو منتھ بیسس کے اوپر یہ ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے. اور یہ بالکل پروفیسر صاحب نے صحیح کہا، ہو سکتا ہے اگلے 3-4 مہینے کے بعد ہمیں ایک نیا رولنگ بجٹ دے دیا جائے کہ جی چونکہ اب کورونا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے تو اب بجٹ یہ ہے. ایک بات ضرور میں کہوں گا فائنلی کہ یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے فار دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، یہ کرونا تھنگ، کیونکہ ادروائز یہ ایک پیور ان کی اکنامک پرفارمنس کے اوپر ہم نے تبصرہ کرنا تھا کہ گزشتہ سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اب ان کو ایک جھوٹا سچا بہانہ مل گیا جی، چونکہ جی کرونا آ گیا، ساری دنیا کے اندر کرونا آیا ہوا ہے، آپ کی ساری اسیسمنٹ، ساری پروجیکشنز ہیں وہ بالکل منفی کے اندر چلی گئی ہیں. لہٰذا کوئی بندہ کوئی اس پہ بات یا کویسچن کر نہیں سکتا. ہاں یہ بات بھی یہ کویسچنیبل ہے کہ جی یہ ساری آپ کی جو کارکردگی ہے یہ تو مارچ تک کے مہینے تک ہے، تب تو کرونا نہیں آیا تھا، لیکن مارچ اپریل سے آنورڈ تھوڑے بہت آنے شروع ہو گئے تھے اس کے اوپر اس کے اثرات. تو اگین
हाँ, अगेन टोटली एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। अब आइंदा 3-4 महीनों के बाद पता चलेगा कि ये बजट कंटिन्यू करते हैं ये टारगेट्स, या इसमें कोई प्लस ऐड होगा या फिर कोई माइनस ऐड होगा। ठीक है, आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि ये कितना रियलिटी बेस्ड है। लेकिन कोरोना के एब्सेंस में बजट इससे मुख्तलिफ होता है या साहब आपकी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी? कुछ भी नहीं जी, नए आइडियाज़ जो हैं पीटीआई गवर्नमेंट के पास, इनकी जमात के पास बिल्कुल कोई है ही नहीं। इनसे तो वो जो घिसे पिटे पहले सियासतदान आते थे उनमें शायद थोड़ी सी सोच ज़्यादा थी, इनके पास तो कोई नहीं है। वो हमने बारहा जिक्र किया कि वो जो हमें धमकी दी गई थी कि 200 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं बाहर, ये 300 एक्सपर्ट हैं और वो हमला करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, क्या या कुछ भी नहीं कर सकी। इनकी टीम जो है फ्रेश इकोनॉमिक थिंकिंग से आ रही है। हफीज़ शेख साहब पता नहीं किन किन पुरानी हुकूमतों में रह के अब आए हैं। इनसे अगर आप कहें कि इनकी ने, हफीज़ शेख को एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें यह नहीं पता कि ज़राअत एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती क्या है। लोकस्ट अटैक हो रहा है, हफीज़ शेख को क्या उससे वास्ता कि जी वो टिड्डी दिल का हमला हो रहा है या नहीं। आज एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर थी कि जो आम के ऑर्चर्ड्स हैं मुल्तान में, उसमें ये जो बैट्स होते हैं, ये चमगादड़ें, इन्हें क्या उनका हमला एक हो गया है। नहीं, चमगादड़ से वो ज़्यादा वो जो बैट्स होते हैं वो एक बड़े किस्म के मेगा बैट्स होते हैं, उनका हमला हो गया। इनको क्या उससे सरोकार। सब्जी आप पूरी अपने मुल्क के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप इंडिया से, ये जो हमने जानी दुश्मन समझे हुए वहाँ से सब्जियां आती थी ये बॉर्डर क्लोज होने से पहले, वो आप नहीं कर सकते। सीड्स जो हैं, बीज, वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो आप बाहर से करते हैं। दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ आपका तमाम हेल्थ सेक्टर, हेल्थ प्रोडक्टिव सेक्टर जो है, रॉ मटेरियल या हिंदुस्तान से आता है या चीन से आता है। भाई आपको इंसेंटिवाइज उन चीज़ों को करना चाहिए था। आपके ऊपर सवार हैं ये प्रॉपर्टी वाले, वो आपके ऊपर बैठे होते हैं, तो आप प्रॉपर्टी वो करते रहते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर को। और ये सारा प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है ये किसके लिए केटर करता है? अवाम के लिए नहीं करता। चीप हाउसिंग नहीं बनाता। ये तो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, शहरों का बेहंगम आपके वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं। किन किन इदारों का जिनका कोई काम नहीं है इसके साथ, वो भी हाउसिंग में पड़े हुए हैं। अब इदारों का नाम भी नहीं लिया जा सकता कि कौन कौन से हैं। सबका एक ही शुगल है, प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। आप कहीं पाकिस्तान में बैठे, गुफ्तगू शुरू होगी सियासत की, फिर बाद में होगी कि अच्छा फिर कौन सी सोसाइटी में प्लॉट है, कौन सा फाइल है। ये जो फाइल का लफ्ज़ है किसी और मुल्क में नहीं है, ये पाकिस्तान की इजाद है। तो आप एग्रीकल्चर को आप करते, जो एक सेक्टर है, चाइनीज इनकलाब जो है कंट्री साइड में पैदा हुआ था। जब वो माओ वगैरह ने कहा था कि कंट्री साइड में जाके वहां से फिर वो इनकलाब लेके चीन पे इक़्तिदार पे कब्जा किया था। और ये कोरोना वायरस से शहर तो चल नहीं रहे, जैसे आप कह रहे हैं हमें पता नहीं है क्या होगा, तो शहरों की हालत तो ये रहेगी। देहात में लॉकडाउन नहीं है, शहर में आपके लॉकडाउन है। और अगर ये सूरत हाल है फिर देहातों को आप तरजीह दें ताकि वहां पे लोग जाएं। इतने इंसेंटिव्स आप दें कि यहाँ जो बिगड़े हुए लोग शहरों के हैं वो भी कहीं नहीं यार देहात में ज़मीन लेनी चाहिए और हमें वहाँ ज़राअत में कुछ समझना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ नहीं, सारे के सारे शहरी बाबू हैं। और ये जो ख़ास करके जो इकोनॉमिक थिंकिंग यहाँ इस मुल्क में आती है, सारे के सारे बस वो अर्बन ओरिएंटेड होता है। फ्रेश थिंकिंग कोई नहीं आई, ना आ सकती थी। जो आप बिल्कुल सवाल आपका ठीक था कि ये कोरोना वायरस ना भी होता, फ्रेश थिंकिंग होती, बिल्कुल ना होती। फ्रेश थिंकिंग अभी तक नज़र नहीं आई है, याद साहब ये कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पहले कहा कि ज़राअत के शोबे ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो 10 अरब रुपए उसके लिए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं, ये काफ़ी हैं। कहाँ तक मामलात रिवाइज हो सकते हैं? ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कोरोना से मुतासरा इस मईशत के लिए जो बजट पेश किया गया है, इससे प्रो इंडस्ट्री और प्रो एग्रीकल्चर होना चाहिए था। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से गवर्नमेंट को एग्रेसिवली आगे बढ़ना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक ये एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं इस बजट में से। सलमान साहब, एग्रीकल्चर को उतनी वैल्यू दी गई जितनी इन हालात में बनती थी आपके मुताबिक, और क्यों ऐसा नहीं किया जा सका?
عائشہ ایک تو ایاز صاحب نے چونکہ 2-3 دفعہ ذکر کیا اس دھمکی کا، وہ جو 200 ٹیکنوکریٹس پاکستان میں آنے تھے، تو ایک خوشخبری بھی دی تھی ایک رکن پارلیمنٹ نے کہ 200 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر سے پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ وہ آئی ایم ایف کے منہ پہ کیا مارنے تھے؟ آئی ایم ایف کے منہ کو تو آپ نے چوم لیا، اور یہ بجٹ بھی اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو یہ ان کے رہنما اصولوں کے مطابق ہی ہے، ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے رہنما اصولوں کے مطابق، اور یہ ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے۔ جہاں تک زراعت کی بات ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر قحط نہیں پڑا، اگر فاقہ کشی نہیں ہوئی، تو پاکستان اس لیے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بلکہ ماضی کی حکومتیں بھی انہی ایوانوں کے اندر جو اراکین اسمبلی کی اکثریت ہے وہ زراعت پیشہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور صرف 10 ارب زراعت کے لیے اور 10 ارب ٹڈی دل کے لیے۔ اور میرا خیال تھا کہ سید فخر امام جیسا سنجیدہ آدمی جو اس معاملے میں خاصا ٹچی ہے کہ وہ اس پہ سٹینڈ لیں گے، اور آج کی کرونا کی صورتحال میں بھی روٹی کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوا، گندم ماشاءاللہ ہمارے ہاں وافر گئے ہیں، لیکن کاشتکار کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے نا ان فیوچر۔ دیکھیں آگے جا کے یہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ زراعت کے لیے اس سے 4 گنا زیادہ رقم رکھنی چاہیے، اور ٹڈی دل کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی زراعت متاثر ہوگی تو پاکستان کے سارے حالات متاثر ہوں گے۔ ہمارا سروائیول ہی زراعت کے ساتھ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کاشتکار جو بیچارہ دن رات، دیکھیں ابھی گندم کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا کہ گورنمنٹ نے امپورٹ، بات ہے اس بلیک میلنگ سے نکلنا چاہیے۔ میں تو اور سے سمجھ رہا ہوں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا چینی کے بارے میں، یہ فیصلہ ہماری حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ 70 روپے پہ آ گئے، ابھی تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لہٰذا آٹے کی قیمت دیکھیں۔ خان صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام کو بجٹ سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں آپ چینی 70 روپے دیتے ہیں، 15 روپے کلو آٹا دے دیں، اور اشیاء دال، دیکھیں روٹی اور دال کا بندوبست ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر کسی رد عمل کی کوئی توقع نہیں، اور لوگ عمران خان صاحب کو دعا دیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مافیاز کی بات کرتے ہیں، چینی مافیا، آٹا مافیا، دوائیوں کا مافیا۔ اور عائشہ میں ریکارڈ پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب دوائیوں میں انہوں نے 40% کمی کی بات کی تھی، 40% نہیں 200% اضافہ دوائیوں کی قیمتوں میں ہو گیا، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ان مافیاز پہ ہاتھ وہ ڈال سکتے تھے، وہ نہیں اس لیے ڈال سکے کہ ان کے دائیں بائیں وہی لوگ، غیر منتخب لوگ جن کا آگا پیچھا کسی کو نہیں پتا، وہ اپنے مفادات کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں بیٹھے۔ اس سے اکاؤنٹنگ ایکسرسائز اپوزیشن کہہ رہی ہے پروفیسر صاحب، آئی ایم ایف کا کتنا اثر آپ کو اس بجٹ پر دکھائی دیا؟ سیلریز کا نہ بڑھانا، ٹیکس کا نہ لگانا، یہ ریلیف کیسے عوام تک پہنچے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف آپ کو خیرات نہیں دیتی، آئی ایم ایف چاہے پاکستان میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، یہ اکنامک ریسٹرکچرنگ کے فارمولے کے تحت آتی ہے، لہٰذا جس جگہ بھی انہوں نے پیسے دیے ہیں اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کی، لہٰذا پاکستان میں بھی وہ اکنامک ریسٹرکچرنگ میں دخل دے رہے ہیں، تو کوئی یہ پاکستان سے کوئی مخصوص قسم کا ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں تبدیلی نہیں چاہتے تو پھر میرا خیال ہے آپ نہ ان سے پیسہ لیں۔ دیکھیے جو آپ اکنامک اسسٹنس لیتے ہیں باہر سے، اکنامک اسسٹنس جو آپ کو ملتی ہے خیرات یا ایون لونز، اس میں ہمیشہ ایک ایڈوائزری آپ کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا آپ نے اگر اٹونومس ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈپینڈنس فورن لونز پہ اور فورن اسسٹنس پہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے آپ کو اس قسم کی شرمندگیاں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، ایف اے ٹی ایف آپ کو کیا کہہ رہا ہے، ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے آپ کے پاس۔ آپ دیکھیں نا آپ کی بہت سا بینکنگ سسٹم اس سے انفلوئنس ہوا ہے ایف اے ٹی ایف سے۔ آپ کا $100 بھی باہر سے آئے تو بینک والے آپ سے پوچھتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن دکھائیے، وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے موجودہ دور میں اگر یا تو آپ اٹونومس ہو جائیں، آپ کے پاس تیل نکل آئے یا کوئی اور چیز نکل آئے، آپ ڈیپینڈ نہ کریں، آپ دوسروں کو خیرات دے سکیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچان کے آپ مطالبات کیجئے نا، پاکستان کا یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے پاکستان یہ جو بجٹ ہے، بجٹ جو ہے سیلریز کا، دیکھیے سیلریز کا انہوں نے نہیں بڑھایا ہے، کوئی ہمیں اتنی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اوور آل
پرابلم اس وقت یہ ہے کہ بہت سے سیکٹر ہیں جہاں توجہ دینے کی، ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے، ایگریکلچر پہ توجہ دینا، ایلوکیشن دینا اور چاہیے، لیکن کیوں نہیں دے پائے؟ پیسہ کہاں سے لائیں؟ ریسورسز آپ کہاں سے لائیں؟ دیکھیں نا، آپ نے اگر آپ نے کرنا ہے یا تو یہ ہے کرونا کا ایلوکیشن ہے اس کو کاٹ کے آپ ایگریکلچر میں دے دیں، آپ کے پاس ریسورسز کی اس وقت بڑی کمی ہے۔ دیکھیے سیلری والوں کا یہ ہے، اس کو اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا کوشن دینا ہے سیلری والوں کو تو دو کام کرنے ہیں اور دونوں بہت مشکل ہیں اور حکومت کی کیپیسٹی ان کو کرنے کی بڑی کم ہے۔ نمبر 1 آپ کے ہاں انفلیشن ریٹ 9.1 ہے جو آفیشلی ایڈمٹ ہوا ہے، انفلیشن کو مینیج کریں، وہ اس کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے۔ دوسرا یہ ہے پرائس کنٹرول کریں، اور پرائس کنٹرول حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اکنامک فورسز ہیں مارکیٹ کے اندر مارکیٹ فورس ان کو مینیج نہیں کر پاتے، نہیں کر پا رہی، اور لہٰذا اگر پرائس ہائیک چلتا رہا تو اس کے پھر نیگیٹو اثرات زیادہ ہوں۔ اگر پرائس کو کنٹرول کر لیں تو پھر میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا کوشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے، کوشن کریٹ ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کی شرح کم کرنے کا بھی ٹارگٹ ایک سیٹ کیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے خاور جیسے کوئی خواب دکھائے گئے ہیں جو کہ ایک بار پھر اس طرح وہ نوکریوں اور گھروں کی طرح شاید پورے نہیں ہوں گے، جیسے کہ ابھی انفلیشن ریٹ کی بات کی گئی، اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنی آمدنی بھی بڑھانی ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، انڈسٹری چلانی ہے، جو کام کرنے کے ہیں ان کے لیے پیسے اتنے کم رکھے گئے ہیں، کیسے ممکن ہوگا اتنے کم مسائل میں اتنے مسائل کو ختم کرنا؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کافی ایمبیشیس ٹارگٹس ہیں۔ اگین جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، اگین دوبارہ سے وہی بات دہراؤں گا، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ کیا 3 مہینوں کے بعد ہماری انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گی؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جو معیشت کا پہیہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ یہ بہت بڑے ifs and buts ہیں جو کرونا کی وجہ سے جن کا ابھی تعین ہونا ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں جو سوالات بار بار اٹھائے گئے، میں ونس فار آل ان کو تھوڑا سا ایڈریس کر دوں کیونکہ یار صاحب ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہا گیا وہ جو ایکسپرٹس کا ہے، اس وقت آپ کے پاس ندیم بابر صاحب ہیں، آپ کی جو آئل انڈسٹری کو سارا دیکھتے ہیں، پاور سیکٹر کو، ان کی پرفارمنس پہ میں نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو باہر سے منگایا گیا انٹرنیشنل ایکسپرٹس۔ اس کے بعد ہے تانیہ ایدروس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھ رہی ہیں، اگین ان کی جو پرفارمنس ہے کہ وہ کس طرح وہ کر رہی ہیں سارے کے سارے جو آئی ٹی بیسڈ جو گورننس اسٹرکچر ہے۔ ڈاکٹر رضا باقر ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کے نیچے بھی اپنے سارے لوگوں کو لے آئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر شہباز گل پولیٹیکل کمیونیکیشن، وہ امریکہ سے، وہ یونیورسٹی سے آئے ہیں۔ معید یوسف صاحب وہ ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ایڈوائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ بھی باہر سے ان کو بھی لایا گیا ہے۔ تو ایکسپرٹس تو آئے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہوگی، کیا ہو رہی ہے، اس کے اوپر بعد میں بحث ہم کر لیتے ہیں۔ ٹڈی دل کا بار بار ذکر آتا ہے، آج ہی ہمارے دنیا کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک خبر چھپی ہوئی ہے، اس کے مطابق پنجاب میں کافی حد تک اس کو مینج کر لیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک چھوٹی سی بریفنگ بھی رکھی گئی تھی، صحافیوں کو بلایا گیا تھا، تو جس طرح کے اقدامات ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں، امید یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کا جو سب سے بڑا حملہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہمیں ایران اور دوسری طرف سے آنا ہے، وہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس منتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک بات جس کی طرف بار بار میرے خیال میں ہمیں زور دے کے کہنا چاہیے، ایاز صاحب نے کہا، سلمان غنی صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، وہ ہے ہماری ایگریکلچر اکانومی۔ کوئی بھی گورنمنٹ، میں کم از کم پچھلی دیکھی ہماری جو محترم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ تو وہ کہتے تھے ہم غریب لوگوں کے ساتھ ہیں، کسانوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ تو چلیں وہ تو مانا نا، وہ تو تھے ہی بزنس مین لوگوں کے، وہ جو ان کے جو انٹرسٹ کا خیال کرتے تھے، تو ان کو تو ہم بات نہیں کرتے۔ اب جب آگے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب، تو بے شمار دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس ایگریکلچر پہ کرنا ہے۔ ان کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں دیکھیں، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو ایگریکلچر اکانومی کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹائزیشن ہے، میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑا اہم ایک فیصلہ ہے جو حکومت کو کرنا ہے۔ ابھی پاکستان اسٹیل مل کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا ہے، میری ذاتی رائے میں جو میں چیز دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر حکومت کو ڈٹ کے قائم رہنا چاہیے۔ جو بھی گولڈن شیک ہینڈ دے رہے ہیں ان کی، پاکستان اسٹیل مل کی جو انتظامیہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، جو بھی وہاں پہ ملازمین ہیں ان کے فیوچر کا اچھا خیال کر کے کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہے نا، ہم 1200 یا 1300 اپنی ڈیفنس کو دیتے ہیں، اس کا بارہا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن سال میں ہم 1500-1600 ارب ضائع کر دیتے ہیں، نہ وہ کسی پاکستانی کے کام نہیں آتا۔
وہ صرف ہماری مس گورننس کے جو ہے نا چکر میں ضائع ہو جاتا ہے. اس کا کس نے خیال کرنا؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. 2 سال ہو گئے ہیں, 3 سال باقی پتہ نہیں چلے گا, ٹائم گزر جائے گا, لہٰذا وہ فیصلے کر لیں. باقی ایک چھوٹی سی سجیشن ہے, سلمان غنی صاحب آج پھر بڑے جوش سے بول رہے ہیں. وہ کرسی آپ ٹھیک پہ بٹھایا ہوا ہے نا, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کوئی میرے خیال میں نہیں, اب ہم نے تھوڑے قلعے مضبوط کمزور ہوتی رکھے ہے ہوئے خبر, بولتے ہیں تو کرسی پہ جو اعتماد کرتا ہے مارا جاتا ہے. کرسی پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایاز صاحب گنوا دیا نا, جو بیرون ملک سے ماہرین ہمیں سرو کر رہے ہیں, ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ تو اوئے ہوئے ہوئے, اور یہ تو آج پتا چلا ہے, آج انہوں نے کر دیا. اور ڈاکٹر شہباز گل بھی ان ایکسپرٹس میں سے ہے, فلانا بھی ہے, ندیم بابر صاحب کی کیا کارکردگی ہے. آپ جائیں نا پیٹرول پمپ لینے, پیٹرولوں پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں تو صحیح ندیم بابر صاحب کی منہ بولتی کارکردگی جو ہے. موٹر سائیکل والوں کو دیکھیں, فلانا کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی لاک ڈاؤن فلانا, وہاں جو حشر ہے پیٹرول پمپوں پہ جو ہو رہا ہے, آج پتا چلے کہ یہ ہے. یہ جو نام لیا ہے موحد یوسف صاحب کا, میں کسی پہ میں جانتا نہیں, اتا پتا کسی کو نہیں ہے, کون ہے آگے پیچھے نہیں پتا کہ یہ صاحب ہیں کون, یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ آپ کے پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی, ان میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, ایک طرف وہ آرمی چیف ہوتے ہیں, ایک طرف وہ ہیں. یہ مضمون لکھا کرتے تھے ڈان میں, ان کے وہ چھپتے تھے. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کو بھی تو کوئی علم نہیں تھا نا, وہ آپ کے وزیر اعظم نے آیا صاحب. یہ تو تاریخ ہے ہماری نا, اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عائشہ, شوکت عزیز کا نام لوگ جانتے تھے, ان لوگوں کو شوکت عزیز کو تو شوکت عزیز کو تو چنا تھا ایک فوجی نے, فوجی آپ کہیں جی فوجی ڈکٹیٹر, وہ تو ہو گیا ان کے احمال نامے. یہ تو پتہ نہیں کون سا یہاں جنت بنانے والے تھے, یہاں تو فردوس بری بننی تھی پاکستان میں, یہ لے آئے یہاں پہ. ان کا تو سچی کچھ وہ بات ہے ہی کچھ نہیں کہ وہ ایسی بات ہو. تو یہاں پہ تھوڑی سی سوچ ہوتی ہے. یہ خود جو ہے عمران خان کہاں سے منتخب ہوئے ہیں؟ میاں والی سے, اور میاں والی خالصتاً ایگریکلچرل ڈسٹرکٹ ہے, اس کا کوئی انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا واسطہ کوئی نہیں ہے ایگریکلچر سے. جن چیزوں کو آپ کو آئی پی پیز کا ہم یہاں ذکر کرتے رہے ہیں, اور ان کو آپ کرنا کچھ دور کی بات ہے, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایسا انہوں نے جکڑ کے ہے. کسی کو پتا ہے کہ اب سرکولر ڈیٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ انہوں نے انہیریٹ کتنا کیا تھا؟ 2 ٹریلین تک وہ پہنچ چکا ہے. کسی کو نہیں پتا وہ کیسے دیں گے, اور کسی کا ہمت نہیں ہے کہ ان آئی پی پیز والوں کو, یہ باہر سے کوئی کینیڈین یا امریکن انویسٹر نہیں ہے, یہ یہاں کے ہیں. لیکن ہو کسی کو ڈنڈے یا مارنا ہو کسی غریبوں کو, تو ایسی آپ کی دلیر پولیس پوری دنیا میں نہیں ملے گی. لیکن یہ جو بڑے بڑے ہیں, ان کو ہاتھ لگائیں تو پھر قانون, رول آف لا, قانون کی حکمرانی, یہ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک عوام دوست اقدام تھا پرائم منسٹر کا, جناب واپس جاتے ہیں تو ایک اور کھیپ آ جاتی ہے, بالکل ایسی کھیپ آ جاتے ہیں. کھیپ ختم نہیں ہوتی. مجھے بریک پہ جانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں خبر آپ؟ بندے بدلتے ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پہلے یہ تانا مارا جاتا تھا بندے گنوائیں. بندے تو میں نے بتا دی, آپ کہتے ہیں آپ پرفارمنس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ نے بندوں کے ساتھ اچھی دوستی نبھائی ہے. ریوائیول کا نہیں, سروائیول کا بجٹ ہے, یہی کہہ کر ایک اور کڑوی گولی ہم نگل لیتے ہیں اور ہنوز دلی دور اس کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جانے سے پہلے بجٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اچھا سلمان صاحب, ابھی آنے والے وقتوں میں جو چیلنج ہوگا وہ یہ کہ جو ٹارگیٹس فکس کیے گئے ہیں, اب پرفارمنس بہتر بنانی ہوگی. پرفارمنس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں عائشہ, پرفارمنس جیسی پہلے تھی ویسی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ کوئی زیادہ بہتر. جیسے ابھی ٹیکنوکریٹس کی بات کی ہے, خاور صاحب نے پتہ نہیں نشاندہی کر کے ان کے ساتھ دوستی نبھائی ہے یا کیا کیا ہے, لیکن وہ ندیم بابر صاحب کا یاد صاحب جو ذکر کر رہے تھے, سر جو فیکٹس ہیں سامنے رکھے, نہیں ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن میں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں آپ نے دوستی نبھائی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کر دیا. ندیم بابر کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا, جانتے ہیں لوگ عمران
خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی, 42 روپے کی کمی تھی, اور یہ بلیک میل کر رہی ہیں آئل کمپنیز, اور جو نااہلی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے, یہ منسٹر کی ہوتی ہے. تو ندیم بابر کو کوئی نہیں کوس رہا, حکومت کو لوگ کوس رہے ہیں. اور اب تو یہاں ایسی خبریں بھی آ گئی ہیں کہ لوگوں نے پیٹرول پمپ جلا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی, اشیاء ضروریات کی قیمتوں پہ اثر انداز ہوتی تو قیمتیں نیچے آ جانی تھی, آٹے کی قیمت بھی نیچے آ جانی تھی, باقی چیزیں بھی نیچے آ جانی تھی. یہ بھی جو پلس پوائنٹ تھا گورنمنٹ کا, یہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں یہ حکومت کی کارکردگی بنانے کی بجائے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ایک اور بات جو ابھی خاور صاحب نے بھی کی ہے, یاس صاحب نے بھی کی, دیکھیں بات یہ کہ کاشتکار کی آواز کوئی نہیں ہے. ہمارے کاشتکار سے 1300 اور 1400 روپے میں من گندم خرید لی گئی, آج مارکیٹ میں وہ 1800 پہ ہے. کاشتکار کا استحصال ہوتا ہے. تو جب تک آپ پاکستان کے اندر زراعت جتنی مضبوط ہوگی, پاکستان کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے سالو ہوں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے معیشت پہ کام کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم تذکرہ کرونا کا کر لیں تو لاک ڈاؤن میں کبھی سختی اور کبھی نرمی کی اطلاعات آ رہی ہے, ایک بار پھر سے پاکستان میں بھی. لیکن پروفیسر صاحب, پوری دنیا میں کیسز اگرچہ بڑھ رہے ہیں لیکن ملک مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو کیا ذکر ہے پاکستان کا, جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہاں بھی یہ کرائسس یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اکانومی کو کب تک آپ بند کر کے رکھیں گے, کیونکہ اگر اکانومی نہیں چلے گی تو پھر اس کا امپیکٹ آج نہ صحیح, بڑی اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ امپیکٹ فوری طور پہ نہیں آتا, کچھ عرصے کے بعد آتا ہے, کیونکہ ان کے پاس پھر دوسرا یہ کہ ان میں فرق اور ہم میں یہ بھی ہے کہ جو پوٹینشیل فار ریکوری یعنی مشکل حالات سے نکلنے کی جو کیپیسٹی ہے ان ملکوں میں ہماری نسبت زیادہ ہے. تو اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو اکانومی کو چلانا ہے, لیکن اس میں صرف دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہی کہ ایمفیسائز کرنا, بار بار کہنا کہ جو محتاط رہنے کے طریقے ہیں ان کو اپنائیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے نا تو وہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر کسی خاص علاقے میں, کسی خاص مارکیٹ کے اندر صورتحال آپ کو زیادہ خراب نظر آتی ہے تو اس محلے کو, اس علاقے کو, اس اسٹریٹ کو آپ بلاک کر دیجئے. تو اس ٹارگیٹڈ بلاکیٹ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سوچنا کہ آپ دوبارہ کلوز ڈاؤن کریں, بند کریں, کرفیو لگائیں, یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی فائدہ ہوگا. مکمل سلوشن تو خبر نہیں سمجھ آ سکا, لیکن کچھ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کنٹریز نے. یہی بات ہے کہ یورپی یونین اگر کہہ رہی ہے کہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, لیکن جو ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہی رکھیں گے. دیکھیں یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہر ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو 3 بڑے اشاریے نا, آپ کے ملک کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے اب سب کے سامنے ہے, آپ کے ملک کے اندر ہیلتھ کا انفراسٹرکچر کیا ہے سب کے آپ کے سامنے ہے, آپ کے ملک کے ایک تو ہماری پاپولیشن کا نمبر کتنا بڑا ہے, اور ہمارے جو لوگوں کے اندر ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں نا, آپ لاہور والوں نے جتنا اس ملک کو مس لیڈ کیا, آپ ہمارے معصوم وزیر اعلیٰ کی آپ نے بات نہ سنی, وہاں پہ ہمارے جو انڈسٹری کے منسٹر میاں اسلم وہ بیچارے آپ کی منتیں ترلے کرتے رہے, خدا را لاہوریوں گھر بیٹھو. آپ کو اطلاع آ رہی ہے کہ سارے لاہوریوں کو وہ بند کرنے جا رہے ہیں میرے 2 ہفتے کے لیے, کیونکہ آپ لوگ باز نہیں آئے. یہی ہمارے سارے مختلف شہروں کے اندر, کراچی کے اندر ہم نے دیکھا انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, کراچی کو بند کیا, وہاں پہ بھی وہ خبروں میں زیادہ تعریفیں انہوں نے سمیٹی, آن گراؤنڈ وہاں پہ بھی وہی حالات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر ملک کے اندر ایک ہی چیز پہ زور دیا جا رہا ہے, جو لیٹسٹ لٹریچر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ احتیاط اور اس میں ماسک کا پہننا سب کے سامنے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ماسک پہن کے دکھایا بھی, اور اب ہر میٹنگ میں جب بیٹھتے ہیں تو ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں. ان کے ظاہر بات ہے چاہنے والے بہت ہیں, ٹائیگر فورس ہے, اب سارے لوگوں کو ایک میسج کم از کم کلیئر جا رہا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات, اس بجٹ میں جو ایک نیا پن ہے جو سلمان غنی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, وہ بڑی کتابیں. اس دفعہ سر کتابیں انہوں نے بالکل نہیں وہاں پہ رکھی, ان کو ڈسک دے دی ہے چھوٹی سی کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہاں پڑھنے کے لیے اس سے پرنٹ نکالیں, لہٰذا اور بھی مسئلہ حل ہو گیا جو ہے نا اٹھانے کا نہیں. باقی عائشہ مجھ سے کہا گیا تھا, وہی میں نے ایکسپرٹس بتا دیا, اب ان کی پرفارمنس کا خدا را میں ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں, جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھوں گا. باقی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چلیں آپ نے تو ہماری مدد کر دی, ہمیں مشکل کا حل نکال دیا کہ اصل میں موعید صاحب کا بھی آدھا تعارف کروایا, پورا نہیں. موعید صاحب, ڈاکٹر موعید یوسف کے معاملے پہ بھی ایاز صاحب کی بات آدھی رہ گئی, لیکن ایاز صاحب یہ بات پوری کر دیجئے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر انہیں فخر ہے, دنیا آہستہ آہستہ تو اسی رول ماڈل کو فالو کرنے کی طرف جا رہی ہے.
ایک تو بات وہ جو موید یوسف ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن امریکہ میں بھی تھے، تھنک ٹینکس کے ساتھ تھے، لیکن انہیں کوئی ہیوی ویٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت ہی بس وہ شریف قسم کے آدمی، لیکن ان کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے، ان کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور تھنک ٹینکس کے ساتھ ایسے رشتہ ہے۔ آپ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزاد فارن پالیسی اور آزاد نیوکلیئر پالیسی اور یہ بٹھا دیتے ہیں آپ ایسے آدمیوں کو، جیسے وہ حسین حقانی تھا، میں ان کا نہیں کہہ رہا، وہ کر کے پھر بعد میں پھر ہم روتے ہیں کہ اوہو امریکیوں کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتی ہے، پتہ نہیں احتیاط یہاں پہ یا پیمانہ یا معیار کیا ہے کہ آپ کسی کو بٹھا دیتے ہیں اور کسی کو آپ وہ دے دیتے ہیں چیزیں۔ جہاں تک یہ لاک ڈاؤن کی بات ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو باتیں جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی ہیں، آپ نے لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا ہے، وہ اب زیر بحث چیز نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے جب آتے ہیں وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی ایک وہ تلقین کرنے لگ پڑتے ہیں، ان سے کون کہہ رہا ہے یہ بحث اب رہی نہیں ہے۔ آپ نے ہفتے میں 2-3 دن جو ہے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے، جو اچھی بات ہے، 4 دن 5 دن آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، تو پھر آپ اس کے وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب وزیر اعظم وکالت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں پھر وہ ایک تاثر، وہ جو میسیجنگ ہے، میسیجنگ ایسے جاتی ہے کہ نہیں یار کر لو، کوئی ایڈی گل کوئی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، تو ان کو اس بات پہ احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑے سے محتاط ہوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور یہ موقع ہے، بہت سارا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم تھوڑا اپنے اکنامکس اور باقی کو ہم ری اورینٹ کر سکیں۔ جو گورنمنٹ سرونٹس کو تنخواہ نہیں بڑھائی، ایک لحاظ سے اچھا ہے، وہ یہ ہے، پر اگر کوئی سمبولک ڈاکٹرز اور نرسز کی تھوڑی سی تنخواہ اس کرائسس میں بڑھا دی جاتی تو وہ ایک بہت اچھا سمبل جاتا، اور اگر وہ اعلان کرتے ہیں حکومتوں سے بھی کہہ رہے ہیں، مختلف لیولز پہ اعلان کیا گیا، وہ ایک تو وہ اسپیشل پیکج کنٹری وائڈ تمام جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ پرائم منسٹر نے اناؤنس بھی کیا تھا۔ حسین حقانی ہمیں سنتھیا دے گئے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دیکھ لاہور کے حالات بڑے تشویشناک ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب لاہور آ گئے، میرا خیال انہیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، نرمی کا فیصلہ کرنے والے بھی موجود ہیں اور سختی کا فیصلہ کرنے والے بھی موجود ہیں، فیصلہ حتمی ہونا چاہیے اور شہریوں کے مفاد میں ہونا چاہیے، فیصلہ شہریوں کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہرحال عمران خان صاحب لاہور میں موجود ہیں، کل کہا جا رہا ہے وہاں اجلاسوں کی صدارت کریں گے اور مختلف فیصلے بھی سامنے آئیں گے۔ پروگرام کے حوالے سے ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔